اسلام آباد ایئرپورٹ سے ایک بہت بڑی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ ملک ریاض کے بھائی ملک فرحت اپنی بیٹی کے ہمراہ پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش میں اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیے گئے۔ ان کو فرار کروانے والا کوئی اور نہیں تھا، پاکستان کے ایک ریاستی ادارے کے 5 اہلکار اس میں ملوث تھے جو ان کو باقاعدہ طور پر فرار کروانے میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ ان پانچوں کے پانچوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یہ پاکستان کی کرپٹ سلطنت کا وہ سچ ہے جسے چھپایا جا رہا تھا، مگر اب سب کچھ جو ہے وہ ننگا ہو چکا ہے۔ بے شمار دفعہ ان کو نیب نے طلبی کے نوٹسز جاری کیے، لیکن یہ نیب کے روبرو پیش نہیں ہوئے۔ انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ ایف آئی اے کے 5 اہلکار ایسے تھے جو ان کو فرار کروانے میں باقاعدہ طور پر ایئرپورٹ پر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ فیض حمید کے جو معاملہ ہوگا سارا یہ کورٹ مارشل والا، اور اس کا جو فیصلہ آئے گا اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے لیے بھی جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ دونوں کا اتحاد پاکستان کی ریاست کے خلاف جو تھا وہ سازش میں ملوث تھا، اور یہ سزا بہت زیادہ ضروری بھی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک 360 ڈیجیٹل کے اس ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ ناظرین، اسلام آباد ایئرپورٹ سے ایک بہت بڑی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ ملک ریاض کے بھائی ملک فرحت اپنی بیٹی کے ہمراہ پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش میں اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیے گئے، اور ان کو فرار کروانے والا کوئی اور نہیں تھا، پاکستان کے ایک ریاستی ادارے کے 5 اہلکار اس میں ملوث تھے جو ان کو باقاعدہ طور پر فرار کروانے میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ ان پانچوں کے پانچوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یہ پاکستان کی کرپٹ سلطنت کا وہ سچ ہے جسے چھپایا جا رہا تھا، مگر اب سب کچھ جو ہے وہ ننگا ہو چکا ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں صرف یہ ایک سکینڈل نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے طاقتور مافیا کو بے نقاب کرنے والی سچائی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے بانی ملک ریاض، ان کے بھائی ملک فرحت اور ڈپٹی چیئرمین بحریہ ٹاؤن کے کرنل ریٹائرڈ خلیل کی کہانی آج کے اس ویلاگ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی، جنہوں نے ریاستی اداروں کے اندر گھس کر پاکستان کے نظام کو طویل عرصے تک یرغمال جو تھا وہ بنائے رکھا تھا۔ ملک ریاض کے بھائی ہیں ملک فرحت، جو کہ بحریہ ٹاؤن پشاور میں ملک ریاض کے پارٹنر بھی تھے، اور ملک ریاض جب سے پاکستان میں موجود نہیں ہیں ان کے بعد تمام معاملات بحریہ ٹاؤن کے ہو جائیں، ان کے بزنسز کے ہو جائیں، ملک فرحت ہی ان کو لک آفٹر کر رہے تھے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے ان کو حراست میں لیا گیا، اور ان کے ہمراہ ان کی بیٹی بھی تھی۔ ملک فرحت کا نام جو تھا وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا۔ بے شمار دفعہ ان کو نیب نے طلبی کے نوٹسز جاری کیے، لیکن یہ نیب کے روبرو پیش نہیں ہوئے، انویسٹیگیشنز میں شامل نہیں ہوئے، اور ان کو پتا تھا کہ آہستہ آہستہ اب معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، اور پاکستان کا ریاستی ادارہ ایف آئی اے کے 5 اہلکار ایسے تھے جو ان کو فرار کروانے میں باقاعدہ طور پر ایئرپورٹ پر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، لیکن یہ پانچوں کے پانچوں ایف آئی اے کے جو اہلکار ہیں وہ بھی اس وقت زیر حراست ہیں۔ ملک فرحت کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ملک فرحت کی بیٹی ان کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب آتے ہیں کرنل ریٹائرڈ خلیل کی طرف، جو کہ بحریہ ٹاؤن کے ڈپٹی چیئرمین بھی ہیں، اور یہ جنرل فیض حمید کے ساتھ ان کا بڑا نیکسس تھا، اور یہ ان کے بڑے قریبی ساتھی تھے، ہمدرد بھی تھے، اور جو جنرل فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس میں بھی ان کے بے شمار جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ کروائے گئے ہیں۔ کرنل ریٹائرڈ خلیل یہ وہی شخص ہیں جو جنرل فیض کے کیس میں اس وقت شامل تفتیش ہیں، اور اس وقت جو کورٹ مارشل فیض حمید کا ہو رہا ہے اس میں ان پر بے شمار الزامات ہیں، لیکن ان پر ایک یہ بھی الزام ہے کہ ملک ریاض نے فیض حمید کی جو ان کی ذاتی زمین ہے ان کے گاؤں پہ، اس پر بہت زیادہ پرسنل جو منی ہے ملک ریاض کی وہ انویسٹ ہوئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جب فیض حمید صاحب ریٹائرڈ بھی ہو گئے تھے تو اس کے بعد بھی ملک ریاض ان زمینوں پہ بہت زیادہ انویسٹ کرتے رہے، ان کو لک آفٹر کرتے رہے، اور اس سب میں جو ہے وہ کرنل ریٹائرڈ خلیل جو ہیں ان کا کردار کلیدی ہے، اور اس حوالے سے ان کو شامل تفتیش بھی کیا جا چکا ہے۔ کرنل ریٹائرڈ خلیل پر اس کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات ہیں، اور آج سے 2 روز پہلے جب ان کے گھر پر ریڈ ہوئی، ان کو اریسٹ کیا گیا، تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا شاید نیب نے کارروائی کی ہے، شاید ایف آئی اے نے کارروائی کی ہے، لیکن اب جو اطلاعات آئی ہیں ان کے مطابق اینٹی منی لانڈرنگ سیل نے انہیں گرفتار کیا ہے،
اور ان پر یہ الزام ہے کہ ملک ریاض کا جتنا بھی پیسہ بیرون ملک ٹرانسفر کیا گیا، وہ چاہے دبئی ہو یا اور ممالک ہوں، وہ کرنل ریٹائرڈ خلیل کے ذریعے ہی جو ہے وہ تمام ٹرانزیکشنز یا پیسہ جو تھا وہ ہوا ٹرانسفر. اور اس وقت کرنل ریٹائرڈ خلیل کے پاسپورٹ، بینک ریکارڈ اور بیرون ملک ٹرانزیکشنز کی تفصیلات جو ہیں وہ ریاست کے پاس آ چکی ہیں. دوسری طرف ملک ریاض کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض اور ان کا بیٹا جو ہے وہ دبئی سے بھی فرار ہو چکے ہیں. تو جناب یہ بڑی ایکسکلوزیو خبر کل جو ہے وہ کچھ سورسز سے میرے تک پہنچی، لیکن یہ ابھی آفیشلی جو ہے یہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے، لیکن اندر اندر یہ خبر جو ہے وہ پھیل چکی ہے کہ ملک ریاض جو ہیں انہوں نے دبئی بھی چھوڑ دیا ہے اور اپنے بیٹے کے ہمراہ چھوڑا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ملک فرحت جو ان کے بھائی ہیں وہ بھی اریسٹ ہو چکے ہیں. کرنل ریٹائرڈ خلیل نے بھی بھاگنے کی، فرار کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے. تو اب اگلا شکنجہ جو تھا وہ ملک ریاض کے گرد جو تھا وہ گھیرا تنگ ہونا تھا. اب وہ یورپ کے ایک ایسے ملک میں گئے ہیں جہاں کی ایک چھوٹا سا ملک ہے، نام نہیں اس کا ریویل کیا گیا، لیکن اس کی نیشنلٹی ملک ریاض اور ان کی فیملی بیٹے کے پاس ہے. تو وہ اس ملک میں چلے گئے ہیں اور اس ملک کا پاکستان کے ساتھ براہ راست کوئی ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ بھی نہیں ہے. تو ملک ریاض بھی جو ہیں وہ اس وقت فرار ہو چکے ہیں اور ریاست جو ہے اب لگ یوں رہا ہے کہ جھکنے والی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اعزاز سید صاحب جو ہیں سینئر صحافی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ حمید گل جو حمید گل صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ملک ریاض کی ریاست کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے اور 15 جولائی تک یہ لوگ جو ہیں ملک ریاض وہ پاکستان جو ہے وہ واپس آ جائیں گے. لیکن یہ تمام تر خبریں جو ہیں وہ غلط ثابت ہو چکی ہیں. اب نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، نہ کوئی ڈھیل ہو رہی ہے، نہ کوئی واپسی ہو رہی ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ ملک ریاض ملک دشمن سرگرمیوں کے باعث مفرور ہیں اور اب ریاست کے رڈار پر ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب کرنل ریٹائرڈ خلیل کے گھر پر ریڈ ہوئی تو ان کی فیملی نے بہت سی ویڈیو سوشل میڈیا پر جو تھی وہ شیئر کی اس ریڈ کی، جس سے میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں جو تھیں وہ یہ کرنل ریٹائرڈ خلیل کی فیملی کے ساتھ تھیں کہ جی بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. تو اب یہ ہوا ہے کہ ریاست نے جو اینٹی منی لانڈرنگ سیل کی ٹیم نے چھاپا مارا تھا ان کے خلاف ہی انکوائری کا حکم دے دیا ہے کہ کیا کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی اگر ہوئی ہے تو اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکے. لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو ریاست نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنی ٹیم کے خلاف ہی انکوائری کا حکم دے دیا ہے تاکہ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو انصاف جو ہے وہ مکمل ہو سکے. اب آتے ہیں بہت امپورٹنٹ ایک چیز کی طرف اور وہ ہے جنرل فیض حمید کا معاملہ. اس کھیل کے اصل ماسٹر مائنڈ اگر ہم دیکھیں، یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں، فیض حمید صاحب پر بہت سے الزامات ہیں، لیکن جو ان پر اصل جو ہے الزام ہے جس کی وجہ سے ان کا کورٹ مارشل بھی اس وقت ہو رہا ہے وہ ہے 9 مئی کا معاملہ، 9 مئی کی سازش. کیونکہ ریاستی اداروں کے اندر اور ایون فوج کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ عیاں ہو چکی ہے کہ جو 9 مئی کی سازش ہوئی تھی، 9 مئی کی پلاننگ ہوئی تھی، اس میں فیض حمید کا بہت کلیدی کردار تھا. اس کے وہ ون آف دا ماسٹر مائنڈ تھے عمران خان کے ساتھ مل کر. تو یہ جو جتنے بھی کرپشن کے الزامات ہیں، بحریہ ٹاؤن میں ان کا جو فائدے انہوں نے ملک ریاض سے لیے، وہ الزامات تو ہیں، لیکن کورٹ مارشل بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور ریاستی اداروں نے، فوج نے یہ مکمل تفتیش کے بعد یہ چیز جو ہے اس کو ڈکلیئرڈ کیا تھا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو کورٹ مارشل ہے صرف کاغذی کارروائی نہیں بلکہ یہ ایک تاریخی مثال جو ہے وہ قائم کرنے جا رہا ہے، جس کا فیصلہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ فیض حمید کا جو معاملہ ہے اور جو فیصلہ ہے وہ اس سال کے آخر تک جو ہے وہ دے دیا جائے گا. اور ان پر سزا کیا ہو سکتی ہے، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں. تو ان پر جو ہے وہ سزائے موت جو ہے ان کو دی جا سکتی ہے، اور اگر کم سے کم بھی ان کو سزا ہوگی تو وہ عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اور یہ بھی بہت سے حلقے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ سزائے موت تو ان کو لازمی دی جائے گی. بعد میں اگر وہ اپیل وغیرہ میں جائیں تو شاید وہ عمر قید میں تبدیل ہو جائے. لیکن یہ اب اس وقت جو ہے فوج کے ڈسپلن کا معاملہ ہے، اور 9 مئی کو ایک ریٹائرڈ جنرل نے ایک سرونگ آرمی آفیسر کے خلاف ایک سازش کی تھی
پراپر ایک پلاننگ کی تھی. تو یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا مقصود ہے کہ دوبارہ کبھی بھی فوج کا ڈسپلن کوئی سبوتاج نہ کرے, کوئی ایسی جرت نہ کرے, تو ورنہ تو یہ فوج کا جو سارا سسٹم ہے یہ خراب ہو جائے گا, اور اسی طریقے سے جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں وہ کوئی نہ کوئی سرونگ آرمی چیف ہو یا کچھ بھی ہو, وہ ڈسپلن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی فیض حمید کے جو معاملہ ہوگا سارا یہ کورٹ مارشل والا, اور اس کا جو فیصلہ آئے گا, اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے لیے بھی جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ دونوں کا اتحاد پاکستان کی ریاست کے خلاف جو تھا وہ سازش میں ملوث تھا, اور یہ سزا بہت زیادہ ضروری بھی ہے. فوج کے نظم و ضبط کی بات ہے, ریاست کی سالمیت کی بات ہے, اور آنے والے وقت کے لیے ایک مضبوط پیغام دینا ہوگا کہ کوئی ریٹائرڈ جنرل ریاستی نظام کے خلاف کبھی سازش نہ کر سکے. تو ملک ریاض ہوں, کرنل ریٹائرڈ خلیل ہوں, فیض حمید ہوں یا عمران خان ہوں, جو بھی ریاست کے خلاف سازش کرے گا اب بخشا جو ہے وہ نہیں جا سکے گا, کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا جا چکا ہے. تو جنرل فیض حمید کا جو معاملہ ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا ایئر اس حوالے سے بھی معاملات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. ملک ریاض جو ہیں وہ دبئی سے فرار ہو چکے ہیں, گو کہ انہوں نے بہت کوششیں کی کہ ان کی ڈیل ہو جائیں. وہ بہت سے لوگ کلیم بھی کر رہے تھے کہ ڈی جی ایم آئی نے کوئی ڈیل کروائی ہے, وہ فوج کے نام لاکھوں ایکڑوں زمین بھی جو ہے وہ دینے کو تیار ہیں, لیکن ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان فرعونوں کے خلاف جو ہے, قانون شکنوں کے خلاف, جو سازشوں میں ملوث لوگ تھے ان کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جائے گا, اور اسی حوالے سے یہ معاملات جو ہیں وہ آگے کو پروسیڈ کر رہے ہیں. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.